آپ سے ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے انصار میں سے شادی کر لی. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ دیکھو, کیونکہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو تمہیں شاید نامناسب لگے. اب تو نکاح بھی ہو گیا, اب تو مہر بھی طے ہو گیا, اب تو سب خرچے ہو گئے, اب بھائی صبر ہی کر لیتے ہیں. تو پہلے ہی آپ اس چیز کو دیکھ لیں. شریعت میں اس کی گنجائش ہے تو اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. دوسرا پہلو بھی افسوس کے ساتھ خطرناک ہے کہ وہ بالکل ہی اس کا ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ جناب نہیں شادی سے پہلے تعارف ہونا چاہیے اور گپ شپ ہونی چاہیے اور جناب آؤٹنگ ہونی چاہیے, کھانے ہونے چاہیے. وہ پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس موقع پر صرف شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے اور خلوت کی اجازت نہیں دی, یعنی علیحدگی کی اجازت نہیں دی, دونوں کے اکیلے ہونے کی. تو یہ جو دیکھنے کا معاملہ ہے یہ ولی کی موجودگی میں. دوسرا انہوں نے کہا کہ الفاظ نظر کے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھنے کا فعل ہے, اس میں کلام کی اجازت کہیں بھی شریعت میں نہیں ہے. اچھا ویسے لڑکی سے کلام, اجنبی عورت سے کلام ممنوع نہیں ہے. بیع شراء کے موقع پر, ضروریات کے موقع پر کلام ہو سکتا ہے, لیکن وہ ذکر کرتے ہیں اس موقع پر جو کلام ہوگا وہ کلام عادی نہیں ہوگا, وہ کلام بالتردد ہوگا. تو اس موقع پر ایک اجنبی عورت سے اس نوعیت سے ہم کلام ہونا یہ بھی درست نہیں ہے.